السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان شریف کے بارے میں آج کی ہماری جو آڈیو ہے اس کا موضوع نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مبارک حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان شریف میں 4 کاموں کی کثرت کیا کریں۔ ایک، کثرت کے ساتھ استغفار کیا کریں، کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا کریں، اللہ پاک سے کثرت کے ساتھ جہنم سے پناہ مانگا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ جنت کا سوال کیا کریں۔ یہ چاروں بڑے مبارک کام ہیں۔ سب سے پہلے استغفار کو دیکھ لیتے ہیں۔ استغفار کا مطلب ہوتا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان خطا کار ہے، کوئی انسان ایسا نہیں جو خطائیں نہ کرتا ہو، مگر بہترین خطا کار اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون ہوتے ہیں؟ جو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ گویا کہ انسان کے گناہ ہی انسان کی نیکیاں بنا دی جاتی ہیں۔ اگر ایک غیر مسلم جو ہے وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہ، اب آپ سوچیں غیر مسلم نے کیا کچھ ایسے حرام کام نہیں کیے ہوں گے جو اس کے دین میں جائز تھے، ہمارے دین میں جائز نہیں تھے، اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو نیکی بنا دیتے ہیں۔ تو وہ کل تک کا جو کافر ہوتا ہے وہ آج کے مسلمان سے بھی بہت بڑا مسلمان بن جاتا ہے۔ ایسی کوئی خطا کار انسان جب معافی مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو نہ صرف معاف فرما دیتے ہیں بلکہ اس کے گناہ اس کی نیکیاں بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایسی کوئی ذات دینے والی نہیں ہوتی ہے، لہٰذا گناہوں سے معافی مانگنا ایک بہت بڑا عمل ہے۔ پھر ہماری یہ سوچ ہوتی ہے کہ شاید نیک انسان گناہ نہیں کرتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، گناہ کرنا انسان کی فطرت میں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن سے کوئی ایسا گناہ ہو جاتا ہے جس کو وہ وقفتاً کرتا رہتا ہے، اور یہ گناہوں کا ہو جانا ایک فطری سی بات ہوتی ہے، لیکن مومن کیا کرتا ہے؟ یہ اپنے گناہوں کو صاف کر لیتا ہے، استغفار کے ساتھ، توبہ کے ساتھ کر لیتا ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ مومن اپنے گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھتا، معمولی نہیں سمجھتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کو اپنا گناہ پہاڑ نظر آتا ہے اور منافق کو اپنا گناہ مکھی کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ تو ہم سے اگر چھوٹی چھوٹی خطائیں بھی ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان خطاؤں کا ہمیں بوجھ نصیب کرے اور ہمیں لگے کہ جیسے ہم سے کوئی بہت بڑی نافرمانی ہو گئی ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی اتنی خوبصورت حدیث مبارکہ کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس انسان کو نیکی کرنا اچھا لگتا ہے اور جس کو گناہ کر کے برا لگتا ہے، اس کو ندامت محسوس ہوتی ہے، تو جس انسان کے اندر یہ کیفیت ہو تو ذالک صریح الایمان، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس کا پکا ڈھکا ایمان ہے۔ الحمدللہ، تو اس حد تک کا ایمان تو ہمارے اندر زندہ ہے کہ ہمیں نیکیاں کر کے اچھا لگتا ہے اور گناہ جو ہے وہ ہمیں برے لگتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جب مومن بندہ اپنے کسی گناہ کے بارے میں سوچتا ہے، ابھی اس نے جس سوچا ہے کہ یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ مجھ سے غلط ہو گیا، تو ابھی اس کی سوچ میں ندامت آئی ہے، تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ صرف اس کے سوچنے سے ہی اللہ پاک اس کے اس گناہ کو جو ہے وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بلکہ جو ذات یہ فرماتی ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ اگر میرے بندے گناہ کرنا چھوڑ دیں تو پھر میں ایک ایسی قوم لے کر آ جاؤں جو گناہ بھی کرے اور پھر مجھ سے معافی بھی مانگا کرے، کہ جو انسان نیکی کرتا ہے تو بہرحال انسان کے اندر ایک فخر آ جاتا ہے، یہ غلط کام ہم تو نہیں کرتے، ہم نے زندگی میں کبھی ایسا کیا ہی نہیں، ہماری تو نمازیں نہیں چھوٹتی ہیں، ہم تو ہر سال اعتکاف میں بھی بیٹھ جاتے ہیں، تو انسان کے اندر نیکی کا فخر آ جاتا ہے۔ یہ اللہ کو نہیں اچھا لگتا۔ اس کے بنسبت ایک گنہگار بندہ ہے اور جو کہ اپنے گناہ کی ندامت میں ہوتا ہے، اس کے لہجے میں ندامت ہوتی ہے، اس کی آنکھوں میں ندامت ہوتی ہے، تو اللہ پاک کو وہ ندامت والا انسان نیکی کرنے والے انسان سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پچھلی قوموں میں ایک شخص نے کھوپڑی کو دیکھا جو کہ اس کے سامنے بالکل ویران جگہ پہ پڑی ہوئی تھی، تو اس کو دیکھ کے اس کے دل پہ ایسا اثر ہوا کہ وہ سجدے میں چلا گیا اور مناجات کرنے لگا۔ تو وہ بار بار سجدے میں اللہ پاک سے ایک بات کہہ رہا تھا کہ اللہ، میں بار بار گناہ کرتا ہوں، میں بار بار تیری نافرمانی کرتا ہوں۔ تو غیب سے ایک آواز آتی ہے کہ میرے بندے تو بار بار گناہ کرتا ہے نا، تو میں بھی تجھے بار بار معاف بھی کرتا ہوں۔ کیونکہ قرآن میں اللہ پاک اپنا نام تواب فرما رہے ہیں۔ تواب اب گرامیٹیکلی لحاظ سے جو صیغہ بنتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ذات جو ایک دفعہ نہیں کسی کو معاف کرتی، جو بار بار کرتی ہے اور ہمیشہ کرتی رہتی ہے۔ بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان نے کہا کہ میں نے آدم کی اولاد کو گناہ کروا کروا کے ہلاک کر دیا، وہ نیکی کرتا ہے میں اسے پھر گناہ کروا دیتا ہوں، پھر وہ نیکی کرتا ہے میں اسے گناہ کر کے ہلاک کر دیتا ہوں، لیکن اب ابن آدم جو ہے وہ استغفار کر کے مجھے ہلاک کر دیتا ہے۔ تو گویا کہ وہ کتنا ہی بڑا ہم سے گناہ کیوں نہ کروا لے، وہ استغفار اس کی ساری محنت کو جو ہے وہ ضائع کروا دیتا ہے۔ جب ہمارے پاس ایسی حدیث مبارکہ ہے تو پھر مسلمان کی زندگی میں مایوسی کا کوئی نام و نشان نہیں ہونا چاہیے۔ آج کے مسلمان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نیکی کرنے کے بارے میں سوچتا بھی ہے، اس کو پلان بھی کرتا ہے اور کسی حد تک کر بھی لیتا ہے، مگر استقامت نصیب نہیں ہوتی تو پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے کہ میرے نصیب میں نیک بننا نہیں ہے، حالانکہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شیطان نے تو قسمیں کھائی تھی نا، کہا تھا دائیں سے
سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، کتنی قسمیں کھا کھا کے اللہ تیرے بندے کے ہر راستے پہ آ کے بیٹھوں گا، ہر نیکی کے راستے میں آ کے ان کے لیے رکاوٹ ڈالوں گا، گناہوں کی رونق ان کے دل میں ڈال دوں گا. یہ ساری قسمیں کھا کے تو آدم علیہ السلام تو رونے لگے کہ اللہ پاک پھر میری اولاد کیسے بچے گی. تو پھر اللہ رب العزت نے قسمیں کھائیں اور پھر کہا کہ اگر تو نے قسمیں کھائی ہیں تو پھر میری قسم یہ ہے کہ میں آخری سانس تک اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا. ایک طرف شیطان کی قسم ہے تو ایک طرف رحمان کی قسمیں بھی الحمدللہ. تو ہمارے گناہوں کے پیچھے اللہ رب العزت کی قسمیں ہیں، تو انشاءاللہ وہ قسمیں ہمیں ضرور بچا دیں گی. صرف ہمارا کام کیا ہے کہ کبھی بھی ہم نے اپنے گناہوں کو ہلکا نہیں سمجھنا، ہمیشہ گناہوں سے ہم نے معافی مانگتے رہنی ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس انسان کو یہ بات پسند ہو کہ وہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کے خوش ہو جائے. اب آپ دیکھیں اس کے بعد انسان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے شاید کوئی بہت بڑی نیکی کا نبی علیہ السلام ذکر کریں گے، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا تو پھر کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرو کہ کل قیامت میں انسان اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کے اس لیے بہت خوش ہوگا کہ اس کے نامہ اعمال میں استغفار بہت زیادہ ہوگی، ندامت بہت زیادہ ہوگی، اس سے معافیاں بہت مانگی ہوں گی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں کس حدیث کے بارے میں کہوں کہ یہ خوبصورت نہیں ہے، انتہائی خوبصورت حدیث مبارکہ، کیا فرماتے کہ انسان اپنے نامہ اعمال میں بہت سارے گناہ اللہ تعالیٰ کو بھیج رہا ہوتا ہے تو وہ نامہ اعمال سیاہ ہو کے ہمارے جا رہے ہوتے ہیں، جو ڈیلی ہماری رپورٹ اوپر جا رہی ہوتی ہے. مگر کچھ اعمال نامے ایسے ہوتے ہیں جو روشن ہوتے ہیں. پھر سبحان اللہ وہ کس بات سے روشن ہوتے ہیں؟ جن نامہ اعمال میں استغفار کثرت کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ روشن ہو کے آسمانوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. اب کتنی عجیب بات لگتی ہے نا کہ گناہ بھی میرے ہیں اور معافیاں بھی میری ہیں، اور میری معافیاں جو ہیں وہ میرے گناہوں کی کالک کے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں اور میرے نامہ اعمال کو روشن کر دیتی ہیں الحمدللہ. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی مبارک ہستی یہ بات فرماتی ہیں کہ میں ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں اپنے رب سے، بعض روایات میں آیا کہ میں ایک دن میں 100 مرتبہ اپنے رب سے استغفار کرتا ہوں. تو نبی کی زندگی میں تو گناہ تھے نہیں، نیک لوگوں کی استغفار ان کے درجات کی بلندی ہوتی ہے، ان کی روحانیت کی ترقی ہوتی ہے. اور میرے جیسے خطا کار انسان کی استغفار کیا ہوتی ہے؟ وہ میرے گناہوں کے لیے معافی بن جاتی ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت خوبصورت دعائیں مانگی ہیں معافی مانگنے کے لیے. ان میں سے ایک دعا کا آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، اللہ میری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ کلہ کے بعد دقہ و جلہ، اللہ وہ جو چھوٹے چھوٹے باریک معمولی نوعیت کے گناہ ہوتے ہیں وہ بھی معاف فرما دے، اور اللہ وہ جو بڑے گناہ ہوتے ہیں وہ بھی معاف فرما دے. اولا و آخرہ، جو میں نے ماضی میں کر دیا اللہ وہ بھی معاف فرما دے، اور اگر اللہ مستقبل میں مجھ سے کوئی خطائیں اور ہونے والی ہیں وہ بھی معاف فرما دیں. پھر فرمایا وہ علانیتہ و سرا، اللہ وہ گناہ جو سر عام محفلوں میں بیٹھ کے لوگوں کے سامنے ہو گئے، کتنے لوگ ہمارے گناہوں کے گواہ بن گئے، وہ بھی معاف فرما دیں. اور وہ گناہ وسرا جو کوئی نہیں دیکھتا تھا، تنہائیوں کے، خاموشیوں کے گناہ، سوچوں کے گناہ، دل کے گناہ، اللہ وہ گناہ بھی ہمارے معاف فرما دے. اب جب نبی علیہ السلام جیسی پاک ہستی جو ہے وہ اپنے گناہوں کی اس طرح سے معافی مانگتے سبحان اللہ، تو دراصل میں وہ امت کو سکھا رہے تھے کہ امت ان پیارے الفاظ سے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگا کریں. اب یہ استغفار کا جو موضوع ہے یہ بہت وسیع موضوع ہے. یہ استغفار صرف ہمیں ہمارے گناہوں سے معافی نہیں دلاتی ہے مگر اس سے اور بھی بہت ساری برکات نصیب ہوتی ہیں. اس کی مثال یوں سمجھے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ایک شخص آیا، اس نے کہا حضرت میرے رزق میں تنگی ہے. آپ نے فرمایا استغفار کریں. کہا ایک اور شخص آیا، بچوں کی شادی نہیں ہوتی، فرمایا استغفار کریں. ایک اور شخص آیا، کہا حضرت میری زمین کی فصلیں اچھی نہیں ہوتی، آپ نے فرمایا استغفار کریں. غرض جو مسئلہ لے کے آپ کے پاس جو شخص آ رہا تھا، آپ استغفار کا وظیفہ بتا رہے تھے، تو شاگرد نے پوچھا کہ حضرت ایک ہی وظیفہ سب کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے قرآن کی آیت یہ کہتی ہے کہ تمہیں مکان سے، اولاد سے، کاروبار سے، صحت سے، رزق سے جو مسئلے بھی ہوں تم کثرت کے ساتھ استغفار کرو تو استغفار کی برکت سے اللہ سارے مسئلوں کو حل کر دیتے ہیں. جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض اوقات ماں باپ کے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اولاد کے سامنے آ جاتے ہیں. آپ نے کبھی اس بات کو محسوس کیا ہوگا، ہمارے کابرین یہ کہتے ہیں کہ جب ماں باپ سے کوئی خطا ہو جاتی ہے نا تو اس کا اثر ہمیں اپنی اولاد میں نظر آتا ہے. وہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، وہ ہم سے بدتمیزی کرتے ہیں، تو سوچو کہیں تم نے تو اپنے رب کی کوئی نافرمانی نہیں کی. تو پھر فرمایا کہ استغفار کر لینا چاہیے. تو غرض ہمارے اور بہت سارے روحانی اور جسمانی مسائل کا حل جو ہے وہ استغفار سے ہے. جیسے ہمارے کابرین یہ کہتے ہیں کہ استغفار سے اپنی بیماریوں کا علاج کیا کریں. بہت ساری جسمانی بیماریاں بھی اور روحانی بیماریاں بھی وہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہمارے گناہوں کا اثر ہوتا ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ استغفار سے سینے کی گھٹن جو ہے اور سینے کی تنگی جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے.
تو گویا استغفار کا تعلق صرف ہماری معافی کے ساتھ ہی نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ہمارے رزق کے ساتھ، ہماری صحت کے ساتھ اور ہماری اولادوں کے ساتھ بھی ہے۔ اب ایک استغفار کا ایک نیا انداز بھی دیکھ لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سے کوئی خطا ہو جایا کرے، کوئی گناہ ہو جایا کرے، تو اس کے فوراً بعد تم کوئی نیکی کر لیا کرو۔ اب گناہ کے بعد استغفار کرنا اور اس کے بعد کوئی ایک اور نیکی کر لینا، وہ اس گناہ کے اثر کو مٹا دیتا ہے۔ اب اس کے بہت سارے انداز ہیں جو ہمیں نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سے ملتے ہیں، جو ہمارے گناہوں کے لیے استغفار ہو جاتے ہیں۔ مثلا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا پڑھنا، اگر دو نمازوں کے درمیان میں کوئی خطا ہوگی تو دوسری نماز جو ہے وہ آپ کے پچھلے والے گناہ کے لیے استغفار بن جاتی ہے۔ پھر جیسے آپ نے فرمایا کہ صدقہ دینا یہ گناہ کے لیے استغفار بن جاتا ہے۔ ہم نے کہا بھی کہ اپنے خاص گناہوں کو سوچ کے صدقہ کرنا چاہیے۔ تہجد کی نماز پڑھ لینا گناہوں کے لیے استغفار ہے۔ حج اور عمرے کی توفیق ہو جانا یہ آپ کے گناہوں کے لیے استغفار ہے۔ پھر وہاں حجر اسود کا بوسہ مل جائے، رکن یمانی کے پاس کھڑے ہو کے دعا کرنا نصیب ہو جائے تو 70,000 فرشتوں کی دعائیں نصیب ہو جاتی ہیں، گناہوں کی معافی مل جاتی ہے۔ ایک نماز کے بعد جب دوسری نماز کا انتظار کیا جاتا ہے، اس انتظار پہ اللہ پاک گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو کبھی ہم اذان ہونے سے 10-15 منٹ پہلے ہی بیٹھ جایا کریں، یہ بھی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نماز کے لیے پیدل چلنا، ہر قدم کے بدلے میں گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم عورتوں کا بھی وضو کر کے مصلی تک جانا، اس کمرے تک نماز پڑھنے کے لیے جانا، وہ بھی ہمارے گناہوں کے لیے انشاءاللہ استغفار بن جاتا ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، وہ آپ کے گناہوں کے لیے استغفار بن جاتا ہے۔ وضو کرنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آخری قطرہ جو تمہاری آنکھ سے ٹپکتا رہتا ہے، تمہارے پاؤں سے ٹپکتا رہتا ہے، تمہارے ہاتھ سے ٹپکتا رہتا ہے، اس آخری قطرے تک تمہارے گناہ جو ہیں وضو کے پانی کے ساتھ جھڑتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ! تو نہ جانے کتنے ہمارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے وضو کے پانی میں بہہ جاتے ہیں الحمدللہ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جیسے کسی نیک مجلس میں شریک ہو جانا وہ استغفار بن جاتا ہے۔ لیلۃ القدر کی رات کی عبادت کا نصیب ہو جانا استغفار بن جاتا ہے۔ اگر کوئی بیماری آ جاتی ہے، جیسے بخار انسان کے گناہوں کو ایسے بہا کے لے جاتا ہے جیسے پانی جو ہے وہ تنکوں کو بہا کے لے جاتا ہے، ایسے بیماری میں اگر اللہ کا شکر نصیب ہو جائے، ذکر نصیب ہو جائے تو وہ آپ کے لیے استغفار بن جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ نماز کے بعد تسبیحات ہم پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ ہمارے گناہوں کے لیے استغفار بن جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا پڑھنا استغفار بن جاتا ہے۔ والدین کے لیے دعا کرنا یہ ہمارے لیے گناہوں کے لیے استغفار بن جاتا ہے۔ کسی دوسرے کی خطا کو معاف کر دینا ہمارے لیے استغفار بن جاتا ہے۔ اور اس طرح کے بے شمار انداز ہمیں ملتے ہیں ہمارے دین میں کہ جس سے ہمارے گناہوں کی معافی ہمیں نصیب ہو جاتی ہے۔ ایک اور زبردست طریقہ جو ہمارے اکابرین ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نیکیاں بہت زیادہ ہو جائیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی استغفار بھی بہت زیادہ ہو جائے، تو وہی نیکی، وہی دعا، وہی استغفار آپ کل امت کے لیے کر لیں، تو جتنی امت دنیا میں آئے گی قیامت تک، اس کی تعداد کے برابر آپ کو وہ نیکیاں نصیب ہو جاتی ہیں، وہ دعائیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دوسری مسلمان کے لیے دعا کریں۔ جب آپ کسی دوسرے مسلمان کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، وہی دعا فرشتے آپ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم کسی دوسرے کی طرف سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں تو فرشتے ہمارے لیے اللہ پاک سے اس گناہ کی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ بڑے ظرف والے معاملات ہیں کہ آپ دوسروں کو یاد کر کے، ان کے گناہوں کو یاد کر کے وہ معافیاں مانگیں۔ کتنے قاتل ہیں، کتنے شرابی ہیں، کتنے سود کھانے والے ہیں، جب آپ ان کے لیے مانگ رہے ہوتے تو گویا کہ وہ آپ کے گناہوں کے لیے بھی معافی کوئی مانگ رہا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے کچھ دعائیں سکھائی ہیں، جیسے ایک دعا میں نے بھی آپ کو بتائی، رات کو سونے سے پہلے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھ دینا، سمندر کی جھاگ کے برابر گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیح پڑھ دینا، اس کے لیے فرمایا کہ سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہو تو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک دعا اللہ کے نبی سے یہ بھی ثابت ہے، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہ پاک مجھے بھی معاف کر دیں، کل اسلام والے مرد اور عورتوں کو اور کل ایمان والے مرد اور عورتوں کو معاف کر دیں۔ جو انسان 26 مرتبہ یہ دعا ایک دن میں، 27 مرتبہ یہ دعا ایک دن میں روز پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں۔ مستجاب الدعوات کون ہوتا ہے؟ کہ جس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، اللہ اس کی ہر دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ کیوں ایسا عمل کیا؟ کیوں اللہ پاک نے اتنا بڑا مقام دیا کہ جب تم دوسروں کے لیے دعائیں کرتے ہو تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں اچھا یہ میرا بندہ سخی بن رہا ہے، تو پھر اللہ کو اس کی سخاوت بہت اچھی لگتی ہے۔ ضمن ایک واقعہ یاد آ گیا، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، وقت کے نبی نے کہا کہ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ تیری معافی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ جب اس کو پتہ چل گیا کہ میں تو کسی صورت معاف نہیں ہو سکتا تو اس نے اللہ پاک سے دعا کی، کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے نصیب میں تو معافی نہیں ہے، جنت نہیں ہے، تو میں نے تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے، تو اللہ پاک آپ اپنی کل مخلوق کے گناہ میرے نامہ اعمال میں ڈال دیں، ان سب کی سزا بھی آپ مجھے ہی دے دیں۔ تو جب اس نے اس انداز سے اللہ سے دعا کی تو اللہ پاک نے فرمایا نبی سے کہ اس سے کہو کہ مجھ سے بڑا سخی بننے کی کوشش کرتا ہے، مجھے اپنی سخاوت دکھاتا ہے کہ
سب کے گناہ مجھے دے دو، تو اسے کہہ دو کہ میں نے اس کو بھی معاف کر دیا اور میں اپنے ہر توبہ کرنے والے بندے کو معاف کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمانیت رمضان میں اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ تو رمضان آتا ہی اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں پاک کرنے کے لیے آتا ہے، تمہیں گناہوں سے صاف کر دیتا ہے۔ تو کثرت سے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس مسلمان سے کوئی خطا گناہ ہوگی، اس نے غسل توبہ کیا، اس نیت سے غسل کیا کہ میری توبہ کا غسل ہے، پھر اس کے بعد نے اچھی طریقے سے اسے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگی، تو گویا کہ یہ اس شخص کی طرح ہو جائے گا جسے زندگی میں کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ تو رمضان کی بڑی بابرکت لمحات چل رہے ہیں، تو کوئی ایسا غسل توبہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے، کوئی 2 رکعت نماز نفل ہمیں بھی ایسی نصیب ہو جائے۔ بلکہ ہمارے نبی تو ہر نماز پڑھنے کے بعد بھی 3 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، کہ یہ ہمارے اکابرین کا، نبی علیہ السلام کا معمول ہے کہ اپنی نیکیوں پہ بھی استغفار کریں، کہ ہماری نیکیاں بھی اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ لہٰذا استغفار کے ضمن میں بہت سارے واقعات سنائے جا سکتے ہیں اور بہت سارے پہلو بھی بتائے جا سکتے ہیں، لیکن میری کوشش یہ ہے کہ میری آڈیوز جو ہیں وہ آپ کے لیے بوجھ نہ بنے، آپ آسانی سے جتنا سن سکیں اور آسانی سے جتنا اللہ پاک ہم سے عمل کروا سکیں۔ لہذا جب آپ رمضان شریف کی مبارک ساعتوں میں اپنے لیے استغفار کریں گے، گناہوں سے معافی مانگیں گے انشاءاللہ، تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے نبی کی کل امت کے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔